السلام علیکم۔ ہوپ سو آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ جیسا کہ آج ہمارا پہلا لیکچر ہے اور کیونکہ یہ تفسیر قرآن کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں تو بہتر ہے کہ ہمیں پہلے یہ پتہ ہو کہ قرآن کیا ہے، قرآن کے معنی، قرآن کی تھوڑی سی ہسٹری، اور قرآن ایک میریکل، ایک معجزانہ کتاب ہے۔ دیکھیں، قرآن جو ہے نا قرات کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ قرات کا مطلب ہوتا ہے کثرت سے پڑھنا، یعنی کسی چیز کو بہت زیادہ پڑھنا، اور بے شک قرآن اس دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن سے ہے، یعنی جس کے معنی ہوتے ہیں کہ کیونکہ قرآن کہتے ہیں ملا ہوا، اس کی آیات ایک دوسرے سے ملی ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک آیت مکمل ہوتی ہے اور پھر ساتھ ہی اس کے ساتھ دوسری آیت شروع ہو جاتی ہے، یعنی اس کی ہر آیت دوسری آیت کے ساتھ جو ہے وہ ملی ہوئی ہے۔ پھر قرآن جمع کرنے کے معنی میں آتا ہے، کیونکہ اس میں تمام صورتوں کو جمع کیا گیا ہے۔ 610 ہجری میں یہ نازل ہوا تھا اور رمضان کا مہینہ تھا، اور اس کو باقاعدہ اس کو جمع کیا گیا، اس کو صورتوں کو سیکوینس سے کیسے جمع کیا گیا، یہ ایک ہسٹری ہے۔ جیسے کہ جنگ یمامہ جب شروع ہوئی تھی تو اس میں ہمارے 3000 مسلمان شہید ہو گئے تھے، جن میں 700 کے قریب جو تھے حافظ تھے۔ دیکھیں، پہلے یہ ہوتا تھا کہ قرآن کو چمڑے پر لکھا جاتا تھا، ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا، یعنی حلال جانوروں کی کھالوں پر بھی لکھا جاتا تھا، تو پھر اس کے بعد صحابہ کرام کو یہ حفظ کروایا جاتا تھا۔ اب جب جنگ یمامہ کے موقع پر ہمارے کچھ حافظ تھے جو وہ شہید ہو گئے تھے، تو یہ بہت بڑا لاس تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ یہ نہ ہو کہ یہ جو ہے نا قیامت تک یہ کتاب بکھر جائے یا جو بھی ہے۔ انہوں نے پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بات کی اس بارے میں، اور انہوں نے کیا کیا کہ ایک باقاعدہ جو ہے اس کو نا جمع کرنے کا وہ بنایا، پلان بنایا کہ ہم اسے جمع کریں گے۔ پہلے قرآن کو تب جمع کیا گیا، اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور تھا، جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ ایک جماعت بنائی کہ اس قرآن کو سیکوینس سے جو وحی آتی گئی ہے اور جو صورتیں نازل ہوتی گئی ہیں ان کا ایک سیکوینس بنا کے اس کو باقاعدہ کتاب کی شکل دی جائے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے، اور یہ تھا کہ اس میں زبر زیر جو لگائی جائیں، کیونکہ قریش میں نا 7 ڈائلیکٹس تھے، یعنی کہ 7 مختلف زبانیں تھیں اور 7 مختلف ڈائلیکٹس تھے کہ ہر ایک کی پروننسیشن چینج ہو جاتی تھی۔ تو اس سے یہ خطرہ آ جاتا تھا کہ لوگ کوئی کسی اس میں پڑھا ہے، کوئی میم کو الف کے معنی میں لے رہا ہے، کوئی الف کو میم کے معنی میں لے رہا ہے، تو بہتر تھا کہ زیر وغیرہ لگی ہوتی، زبر زیر، تاکہ سب اسے ایک ہی طرح سے پڑھتے۔ دیکھیں، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور یہ ایک معجزانہ کتاب ہے۔ یہ کتاب بات کرتی ہے، یعنی نماز میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہم اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی اندازہ لگایا ہوگا، اگر آپ نے اس طرح قرآن پڑھا ہے، کہ جب ہم اسے ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو کبھی نہ کوئی ایسی قرآن آیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ ہم اگر کسی غم پریشانی سے گزرے ہوتے ہیں، ہم اسے پڑھتے ہیں اور جی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے، ایک موٹیویشن مل جاتی ہے۔ اگر میں آپ کو اپنے ایک ایگزامپل دوں تو ایسا بہت دفعہ ہوا ہے، یعنی کہ کوئی چیز مجھے تنگ کر رہی ہے، قرآن کو پکڑا، آنکھیں بند کی، کوئی بھی ایک پیج نکالا، اس کی آیت اردو میں پڑھی کہ ہاں اس میں اللہ مجھے کیا کہہ رہے، اور سیم مجھے وہی آنسرز ملے جن کی وجہ سے میں کنفیوز تھی یا جس پرابلم میں تھی، اسی کی مجھے موٹیویشن ملی۔ اور کبھی کبھی میں حیران رہ جاتی تھی کہ مطلب کیسے۔ اس وقت مجھے یقین ہو کہ ہاں قرآن بولتا ہے، ان لوگوں سے بولتا ہے جو اس سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کو نا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، روز کا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور ایسے نا آنکھیں بند کر کے رینڈملی کوئی بھی آیت نکالیں، جیسے کہ ہے کہ آج کا پیغام اللہ کی طرف سے کیسے۔ خیر، قرآن ایک محبت بھری کتاب ہے، اسے جیسے آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، ہاں لیکن اسے سمجھ کے، سیکھ کے، پیار سے، محبت سے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ کتاب زندگی ہے، اس کا موضوع انسان ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل قرآن میں نہ ہو۔ اتنی محبت سے ہر لفظ جو ہے وہ لکھا گیا ہے، ہر لفظ کا ہر مطلب اتنی محبت سے لکھا گیا ہے، انسانوں کو بتایا گیا، زندگی گزارنے کے طریقوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کو تھام کر ہم کامیابی کے راستوں پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ ہم نوجوان ہیں، آنے والا مستقبل، ہمیں دین دنیا دونوں کو لے کر چلنا ہے۔ دنیا کی ایجوکیشن تو ہم سیکھتے رہتے ہیں، لیکن یہ دین کی ایجوکیشن ہے جس نے ہمیں کل کو بلند مقاموں پر پہنچانا ہے،
جس نے ہمارے ذکر کو امر کرنا ہے۔ اس قرآن کی دعوت کو پھیلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا کچھ برداشت کیا، تو اب یہ ہمارا بھی فرض ہے ہم اس قرآن کو سیکھیں۔ دیکھیں، میں نے ایک بڑا پیارا ایک کوٹ پڑھا تھا کہ لکھا ہوا تھا کہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہو تو پہاڑ ٹوٹ جائیں، مطلب کہ قرآن جس دل میں نازل ہوتا ہے اسے ایک بار ٹوٹنا پڑتا ہے۔ ٹوٹنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن کی تعلیمات کو لینا شروع کرتے ہیں تو ہم بہت سی چیزوں کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے بہت سے گناہ ہوتے ہیں ان کو ہم ترک کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے لگتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنی بہت سی جو ہے نا لذتیں ان سے دور ہونا پڑتا ہے۔ اس معاملے میں ہمیں لوگوں کی باتیں بھی ایک دم، جب آپ تھوڑا چینج ہوتے ہو آپ کو اپنی فیملی کی کبھی کبھار باتیں سننا پڑتی ہیں۔ انفارچونیٹلی مسلمان بھائی ہی ہمارے جو ہیں وہ پہلے اس طرح کی کیا چینج آ گیا، ایسی باتیں جو ہیں وہ شروع کر دیتے ہیں، دل ٹوٹتا ہے، پھر آپ بہت سی چیزوں کو ترک کرتے ہو، انہیں چھوڑنا بھی مشکل ہوتا ہے، لائک ایک جو آپ کی روٹین بنی ہوتی ہے، گناہ کو ترک کرنے لگتے ہو، دل ٹھیس پہنچتا ہے، باتیں سننے کو ملتی ہیں، دل کے اندر سے غلاظت جاری ہوتی ہے۔ جب پاک چیز آتی ہے تو اوبیسلی آپ کو پہلے اس ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ سونا آگ میں تب کری کندن بنتا ہے۔ تو قرآن کی تعلیمات جب ہم لینا شروع کرتے ہیں تو ہمارے اندر کی جو غلاظت ہوتی ہے، سیاہ پن ہوتا ہے، وہ نکلنا شروع کرتا ہے، اور وہ نکلتا جو ہے ہماری رگوں کو کھوکھلا کرتا ہوا نکلتا ہے۔ لیکن جب قرآن کی روشنی ہمارے دل کے اندر آتی ہے تو یہ ہمیں پھر سے روشن کر دیتی ہے۔ تو یہ قرآن کے بارے میں کچھ چند لائنیں تھیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ دن گزر جائے، رات گزر جائے، ہم جتنا قرآن کے بارے میں بات کریں وہ اتنا ہی کم ہے، کیونکہ قرآن کہیں زیادہ ڈیزرو کرتا ہے۔ یہ تو بیان سے باہر ہے۔ یہ تھوڑا سا ہے، لیکچر شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا ایک لیکچر ہے اس بارے میں کہ قرآن کیا ہے، ایک معجزاتی کتاب ہے، ایک معجزہ ہے، یہ ایک بات کرتی ہے۔ تو اس بارے میں غور کریں، قرآن کو پڑھنا اپنا معمول بنائیں، چاہے تھوڑا سا پڑھیں لیکن ترجمے کے ساتھ سمجھ کر کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔